ان کا واقعہ نقل کیا ہے، اور ان کا واقعہ نقل کر کے اولاد کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی کہ ہم اپنے اولاد کی دینی تربیت کریں، دینی تعلیم دیں، اللہ کی توحید کا سبق ان کو سکھائیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے ہم نے حکمت، دانائی، سمجھداری اور دانش مندی ان کو دی، بڑے سمجھدار تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور قرآن کریم نے پورے ایک رکوع میں انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں اس کو نقل کیا ہے۔ اس میں سے ایک نصیحت میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے صرف دنیا کی دولت اور مال اور دنیا کا سرمایہ جمع کرنے کی فکر نہیں کرتے، وہ اپنی اولاد کے لیے دین کا، عقیدے کا، توحید کا، ایمان کا، آخرت کی فکر کا، اللہ کی عظمت کا، کبریائی کا اور بڑائی کا سرمایہ جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں، ان کے ایمان کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک اور سمجھدار بندے دنیا کے اسباب کی زیادہ فکر نہیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دین کی اور آخرت کی فکر زیادہ کرتے ہیں۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کے یہ اسباب، یہ تو سب ختم ہونا ہے، یہ سب تو فانی ہیں، ان سب کو ختم ہونا ہے اسی دنیا میں۔ بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے جاگیردار آئے، بڑا بینک بیلنس رکھنے والے اس دنیا میں گزرے، جنہوں نے اپنی نسلوں کے لیے دنیا کی دولت کی فکر کی، سب کچھ یہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ کہا نہ کسی نے، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بائی بلد، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ گور غریبہ کہتے ہیں قبرستان کو۔ قبرستان میں کبھی جائیے اور حقیقت کی نگاہوں سے قبرستان کا جائزہ لیجیے۔ جا گور غریباں پہ نظر ڈال بائی بلد، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، کسی بڑے مالدار، جاگیردار، رئیس، سردار، دنیا کے اسباب رکھنے والے کی قبر کو وہاں ڈھونڈ۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے تیری وہ شان حکومت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، ایک کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ بڑے بڑے پڑے ہیں، مال دولت سب یہیں چھوڑ کے چلے گئے، ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ ساتھ جائے گا تو ایمان کی روشنی جائے گی، ساتھ جائے گا تو ہدایت کا نور جائے گا، ساتھ جائے گی تو فکر آخرت جائے گی۔ آخرت کا جو سرمایہ کمایا ہے وہ جائے گا، وہ موت کے وقت بھی کام آئے گا، وہ قبر میں بھی کام آئے گا، قبر سے اٹھیں گے اس وقت بھی کام آئے گا، میدان محشر کی ہولناکیوں میں بھی کام آئے گا۔ اپنی اولاد کے لیے کیا ہمیں کرنا ہے، کیا کر کے جانا ہے، قرآن نے نقل کیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان کی نصیحت نقل کی۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، يَعِظُهُ، ڈانٹ نہیں رہے تھے، پھٹکار نہیں لگا رہے تھے، غصے میں نہیں بول رہے تھے جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کرتے ہیں۔ اولاد کو ڈانٹنا نہیں ہے، یعظہ واعظ کہنا ہے۔ واعظ کہتے ہیں ایسے انداز سے بات کرنا، ایسے میٹھے، ایسے حسین اور دلکش انداز سے کہ بیٹے کے دل میں بات اتر جائے، وہ ضد پر نہ آئے۔ کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ سب سے پہلی چیز جو ہماری آنے والی نسلوں میں ہمیں منتقل کرنی ہے اور اس کی فکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں دین اسلام پر مریں اور جئیں۔
ان کی موت دین اسلام پر، عقیدہ توحید پر آئے، اس کی فکر کر کے جانا ہے. لا تشرک باللہ، توحید کی فکر. ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ علماء سے اس بستی کا پرانا تعلق ہے، علماء سے اور دینداروں سے، علماء ربانیین سے اور علماء حقانیین سے ربط اور تعلق یہ انسان کے اندر ایمان کا نور پیدا کرتا ہے اور توحید کی حقیقت پیدا کرتا ہے. ورنہ آس پاس کا جیسا ماحول تھا اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ہونا تو یہ تھا کہ یہاں شرک کی آماجگاہ ہوتی، یہاں کفر ہوتا، یہاں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہوتا، اور اس بستی کے لوگ بھی بہت سارے ان لوگوں میں بھی شامل ہوتے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو اور پتہ نہیں کس کس کو. لیکن علماء کی صحبت، علماء سے اچھا تعلق یہ ہمیشہ اچھا اثر چھوڑتا ہے. اچھے علماء سے، موحدین علماء سے آپ کا تعلق رہا ہے اور آئندہ بھی اگر رہے گا تو آئندہ نسلیں بھی توحید پر جمیں گی اور توحید پر اسی دنیا سے رخصت ہوگی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بیان کیا ہے بڑے اچھے انداز سے کہ گلے خوشبو در حمام روزے رسید دست محبوب بدستم. ایک دن میں غسل خانے میں نہانے گیا، وہاں ایک مٹی میں نے دیکھی، مٹی سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی، مٹی بہت خوشبودار تھی. سونگھ کر مزہ آ گیا، لطف مل گیا. رسید دست محبوب بدستم ازو کرسی تو مشکے یا عبیرے کہ از بوئے دل آویز تو مستم. میں نے مٹی سے پوچھا تو مٹی ہے یا مشک و عنبر ہے، خوشبو ہے؟ تیری بہترین خوشبو سے میرے تو مشام جان معطر ہو گئے ہیں، لطف مل گیا ہے. دکھنے میں تو مٹی ہے لیکن تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا معاملہ؟ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں بگفتان گلے ناچیز بودم لیکن مدت باگل نشستم. مٹی کہنے لگی میں تو وہی خاک ہوں، وہی مٹی ہوں جس کی کوئی حیثیت تمہاری نگاہوں میں نہیں ہے، لیکن ایک مدت تک میں نے بسیرا ڈالا ہے، میں رہی ہوں گلاب کے ایک پودے کے نیچے سے، اس گلاب کے پودے پر کلیاں چٹکتی رہی، پھول کھلتے رہے، پھول کی پتیاں نیچے گرتی رہی، میں اس کو اپنے اندر جذب کرتی رہی. اس گلاب کی پتیوں کی جو خوشبو تھی وہ میرے اندر اتر گئی ہے. جمالے ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاتم کے ہستم. دوست اچھا مل گیا، ہم نشین اچھا مل گیا، خوبصورت گلاب کے پھولوں کی میں نے ہم نشینی اختیار کی، دوستی اختیار کی. ان کی صحبت اور رفاقت نے میرے اندر اثر کر دیا ہے. وَقَرْنَ مَنْ ہَمَا خَاكَمْ كَ ہَسْتَمْ، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو ہوں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کپڑوں پر لگ جاتی ہے، کپڑوں کو جھٹک دیتے ہو، چہرے پر لگ جاتی ہو تو چہرے کو فوراً دھل لیتے ہو، لیکن اچھے دوست کی دوستی نے مجھ میں اثر کر دیا ہے. نیک اور موحدین علماء کی صحبت کا اور رفاقت کا اور تعلق کا اثر بھی ایسا ہی اچھا ہوتا ہے، نہ صرف آپ کے اندر، آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی اندر. اس لیے اس بات کی فکر کیجئے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں نیکی پر رہیں گے، اللہ کی توحید پر رہیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ کو اپنے دلوں میں روشن کریں گے، اور یہی اسی بات کی فکر اپنی آنے والی نسلوں میں بھی پیدا کریں گے، اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں گے. رہا رزق کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی فرما بردار کو، کسی نیک بندے کو کبھی بھوکا نہیں مارتا ہے. قرآن کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ اپنے فرما برداروں کا خود سرپرست ہے، اللہ خود ذمہ دار ہے، اور نہ صرف ان کا ذمہ دار ہے. آپ نیک بنیں گے، اللہ آپ کا ذمہ دار بنے گا، آپ کو بھی رزق پہنچائے گا، آپ کو بھی دنیا کا سکون اور دنیا کی راحت پہنچائے گا، بلکہ آپ کی نیکی کا اثر آنے والی نسلوں میں بھی پہنچے گا. آپ کی نیکی کی وجہ سے، آپ کی صالحیت کی وجہ سے آنے والی نسلیں بھی کھائیں گی. قرآن بیان کرتا ہے ایک نبی کا واقعہ اور ایک ولی کا واقعہ ہے، اللہ کے محبوب بندے کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ گئے ہیں حضرت خضر کے پاس اور سفر کر رہے ہیں، ایک بستی کے پاس سے گزرے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ
أبوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. ایک بستی کے پاس ٹھہرے. بستی والوں نے اس زمانے کے معمول کے مطابق ان کی مہمان نوازی نہیں کی. وہ آگے چلے. بستی میں ایک دیوار کے پاس سے گزرے. دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر نے کہا موسیٰ پتھر لے کے آؤ. نبی پتھر لا رہے ہیں. اللہ کے ایک دوسرے بندے مٹی اٹھا رہے ہیں, گالا ملا رہے ہیں, پانی ڈال رہے ہیں. ایک نبی پتھر لا رہا ہے, دوسرا نبی پتھر چن رہا ہے اور دیوار تعمیر کر رہا ہے. بھائی یہ دیوار کیوں تعمیر کر رہے ہو اس بستی میں؟ دیواریں تو اور بھی ہیں. کہا یہ تو یتیم بچوں کی دیوار ہے. یتیم بچے تو بستی میں اور بھی ہیں. ان دو یتیم بچوں کی کیا خصوصیت ہے کہ ان کی دیوار تعمیر کر رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے وَكَانَ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ جو دیوار گر رہی تھی یہ تو یتیم بچوں کی تھی. یہ تو یتیم بچے, ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. انتقال سے پہلے ان کے والد نے ان کی اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ سونے کا دفن کر دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ اس کو نکال لیں گے, میرے ان بچوں کے کام آ جائے گا. اب یہ دیوار گر جاتی تو بستی کے لوگ تو بخیل تھے, نبی کی بھی مہمان نوازی نہیں کی. وہ یتیم بچوں کا خزانہ یتیم بچوں کو کیسے دیتے؟ وہ تو ہڑپ کر لیتے. اللہ نے ایک نبی کو اور اپنے ایک پیارے بندے کو اس دیوار کے بنانے پر معمور کر دیا اور ذمہ داری سونپ دی. کانا ابوہما صالحا. یہ نبی کام کیوں کر رہے ہیں؟ فری میں بغیر اجرت کے دیوار بنا رہے ہیں. یہ ان یتیم بچوں کے خزانے اور دفینے کی حفاظت کے لیے. کیوں؟ کیا کارنامہ ہے ان کا؟ ان کا کارنامہ نہیں ہے, ان کے باپ نیک تھے. بلکہ علماء بیٹھے ہیں, مفسرین کرام نے لکھا صدقے باپ کا تذکرہ نہیں ہے, دادا کو بھی ابا کہتے ہیں. ساتویں نسل میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کا دادا گزرا تھا, اس کی نیکی کا اثر ساتویں نسل میں آیا ہے کہ اللہ ساتویں نسل کے رزق کی حفاظت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ صرف نیک آدمی کے رزق کا ذمہ دار بنے گا بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی اس کی نیکی کا فائدہ پہنچائے گا. میں تاریخ کا ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. نبیوں کا تذکرہ جب ہم چھیڑتے ہیں تو یہ دل میں بات آتی ہے وہ تو نبی تھے, نبی کی اولاد کی رزق کی ذمہ داری تو اللہ لے گا ہی, اور کون لے گا؟ اللہ نہیں لے گا. میں تاریخ کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. وہ تاریخ کا واقعہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے عجیب کام لیا. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے عیش اور ٹھاٹ کی زندگی بسر کرنے والے تھے حکومت اور خلافت ملنے سے پہلے. تاریخ دانوں نے, تاریخ نویسوں نے لکھا ہے, تاریخ لکھنے والوں نے, کہ روزانہ وہ 4 لباس بدلا کرتے تھے. ایک لباس 400 دینار کا ہوا کرتا تھا. 4 لباس ایک دن میں بدلا کرتے تھے. بہترین سے بہترین خوشبو استعمال کیا کرتے تھے, اتنی بہترین خوشبو جو کسی دوسرے کو ملتی نہیں تھی. علاقے کے بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے امیر اپنے کپڑوں کو اس دھوبی کے پاس دھلانے کے لیے بھیجا کرتے تھے, جہاں عمر بن عبد العزیز کے کپڑے دھلا کرتے تھے کہ ان کپڑوں میں وہ ہمارے کپڑے بھی بھگوئے گا تو وہ خوشبو ہمارے کپڑوں میں رچ بس جائے گی. ایسی عجیب بے نیازی کی زندگی کہ رومال, ریشمی رومال یوں پڑا ہوا ہے, جا رہے ہیں, ہوا کے جھونکے سے رومال یوں گر گیا, جھکنا گوارا نہیں کرتے تھے, چھوڑ کے چلے جاتے تھے. ایسی شاہانہ زندگی. بوٹ پہنے ہوئے ہیں, چپل پہنے ہوئے ہیں, اور ان کا ازار, نیچے پہنی ہوئی لنگی پھنس جاتی تھی, وہ اس کو ہاتھ سے نکالنا گوارا نہیں کرتے تھے. بڑی بے نیازی کے ساتھ یوں جھٹکا دیتے تھے, قیمتی کپڑا پھٹ رہا ہے, پھٹنے دیں. ایسی شاہانہ زندگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے عجیب ان کی زندگی میں انقلاب برپا کیا اور عجیب طریقے سے ان کو حکومت ملی. کس طرح حکومت ملی, خلافت ملی, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اللہ تعالیٰ نے خلافت پر, کرسی پر بٹھا دیا. اب وہ آئے ہیں صحیح راہ پر. خلافت کے ملتے ہی جو ان کے باپ کی بڑی کوٹھی تھی, بنگلہ تھا مدینے میں, ان کے والد جو خود خلیفہ رہ چکے تھے, بڑے ذمہ دار گورنر, مدینے میں بڑا بنگلہ تھا, یمن میں بڑا بنگلہ تھا, عراق میں بڑا بنگلہ تھا,
شام میں بڑا بنگلہ تھا والد کا، اور خود خلیفہ بنے ہیں، گورنر ہاؤس، خلیفہ ہاؤس تو بہت شاندار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا اللہ نے مجھے عوام کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، اور مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ میں اس مقام تک پہنچ جاؤں گا، اللہ نے پہنچا دیا ہے، تو میں اپنی زندگی تبدیل کرتا ہوں۔ زندگی کی چینجنگ آئی، زندگی میں انقلاب آیا، اور گورنر ہاؤس کے عالی شان کمروں کو چھوڑ کر مسجد کے ایک چھوٹے سے کمرے میں الگ سے، جس میں رہائش کا انتظام تھا، گھر والوں کے رہنے کا انتظام تھا، اس میں آ گئے تاکہ غریب، محتاج، بیوائی، ضرورت مند کھلے عام میرے پاس آ سکے، میں ان کی مدد کر سکوں، ان کا تعاون کر سکوں۔ بیوی تھی ان کی فاطمہ، اگر میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہے تو ان کے لیے یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔ فاطمہ جیسی عورت تاریخ میں آج تک نہیں آئی، اتنی بڑی عزت والی، شان و شوکت والی، اس کا دادا بھی خلیفہ، اس کا باپ بھی خلیفہ، اس کے تین بھائی خلیفہ، اور اس کا شوہر بھی خلیفہ۔ شاعر نے کہا ہے بنت الخلیفۃ والخلیفۃ جدها اخت الخلائف والخلیفۃ زوجها، دادا مروان ہے، اس کی پوتی فاطمہ ہے، باپ عبد الملک ہے، اس کی بیٹی فاطمہ ہے، ہشام بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک کی بہن ہے، والخلیفۃ زوجها، چوتھے خود عمر بن عبد العزیز آج خلافت کی مسند پر متمکن ہو گئے ہیں، شوہر بھی خلیفہ بن چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ایسی عورت کتنے سکون میں، عیش و آرام میں رہی ہوگی، خاندان سے ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی بہت کچھ لے آئی، لیکن چونکہ پہلے جتنے بھی خلیفہ تھے انہوں نے عوام کا پیسہ، بیت المال کا پیسہ، حکومت کا خزانے کا پیسہ اپنی جاگیر بنا لی تھی۔ عمر بن عبد العزیز آئے، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کے آباء و اجداد نے جو ناجائز جاگیریں، حکومت کے پیسے، خلافت کے بیت المال کا خزانہ اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا تھا، سب واپس جمع کرائے۔ اپنی بیوی کو بلایا، فاطمہ کو، کہا فاطمہ میں نے اپنی زندگی میں نیکی پر آنے کا فیصلہ کر لیا، تم بڑے خاندان کی شہزادی ہو اور نسلوں سے تمہاری خلافت چلی آ رہی ہے، اور میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا مجھ سے جدا رہنا چاہتی ہو؟ اس اللہ کی بندی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ پھر کہا عمر بن عبد العزیز نے کہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر یہ ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، یہ سب کچھ تمہارے دادا، باپ اور بھائیوں کی طرف سے ملا ہے، یہ سب حکومت کا، عوام کے پیسوں کا تھا، یہ بیت المال میں جمع کرنا پڑے گا۔ عورتوں کا سونا چاندی سے بڑا تعلق ہوتا ہے، وہ جلدی سے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، لیکن عجیب عورت تھی، اس نے کہا آپ کے مقابلے میں ان کی ٹھیکروں کی بھی حیثیت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں، سب کچھ چھوڑنا گوارا کر لگی، چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کیسی زندگی گزاری؟ اگر آپ تاریخ پڑھے ہوئے ہیں، اردو پڑھے ہوئے ہیں، تو تاریخ یہ دعوت و عظیمت مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں پڑھ لینا۔ عجیب درویشانہ زندگی گزاری، شاہینی فقیری کی، بادشاہ ہوتے ہوئے فقیرانہ زندگی گزاری عمر بن عبد العزیز نے، لیکن ایسا عدل و انصاف قائم کیا، ایسے ہی لوگوں کی مدد کی، ایسے محتاجوں کی محتاجگی کو دور کیا، اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام فرمایا۔ مورخین نے لکھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے صرف 2 سال حکومت کی ہے، ان 2 سالوں میں ایسا عدل و انصاف عام ہوا کہ اللہ کی برکتیں متوجہ ہوئی، عنایتیں متوجہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں ڈالی کہ ایک مالدار آدمی اپنی زکات لے کر گھومتا تھا، پھرتا تھا، کوئی زکات لینے والا آدمی نہیں ملا کرتا تھا۔ یہ قرآن کی حکومت کی برکت تھی، اس لیے برکتیں چاہتے ہو اپنی زندگیوں میں تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، برکتیں چاہتے ہو اپنی صحت میں تو قرآن سے جڑ جاؤ، برکتیں چاہتے ہو اپنے خاندان اور معاشرے اور سماج میں تو قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے پیغام عام کرو، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوگی۔ فقر و فاتح کا قریب سے بھی گزرنا بلکہ دور سے بھی گزرنا نہیں ہوگا، اور ساری
پریشانیاں قرآن سے جڑنے کی برکت سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ عمر بن عبدالعزیز نے 2 سال حکومت کی، اور چونکہ خاندان والوں سے سب کچھ چھین لیا تھا، عوام کا پیسہ تھا، چھین لیا تھا اور صحیح کیا تھا، دشمنی میں انہوں نے زہر دے دیا۔ زہر کی وجہ سے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ان کے سالے آئے، ان کے سالے، ان کے بیٹوں کے ماموں قریب آ کر کہنے لگے کہ تم نے ہمارے بھانجوں پر بہت ظلم کیا، زیادتی کی۔ سب لوگوں نے ان کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ آپ نے اپنے پاس جو کچھ تھا وہ بھی لٹا دیا اور اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں میں نے دین کے راستے پر لگایا ہے، اللہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ اگر میں نے اللہ کا فرما بردار بنا دیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے بیٹوں کو فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اللہ سرپرست نیکوں کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کی ذمہ داری، مدرسے کے ہاسٹل کی ذمہ داری میں جو آ جاتا ہے اس بچے کو کھانا ملتا ہے۔ باہر کوئی رہتا ہے اس کو تھوڑی کھانا ملے گا، ہر باہر گھومنے والا بچہ ہو اس کو کوئی نہیں دیتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں دے دیا ہے، نیکی پر لگا دیا ہے، اس کا وعدہ ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ کبیر ہے۔ انتقال ہو گیا، 11 درہم چھوڑ کے گئے، اس میں 2-3 درہم کفن دفن میں لگے، باقی 8 درہم، 11 ان کے بچے تھے، لڑکے تھے، باقی لڑکیاں تھیں، ان میں تقسیم ہو گئے 8 درہم۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا شخص، مشرق میں سندھ سے لے کر مغرب میں طرابلس تک، شمال میں ترکستان سے لے کر جنوب میں افریقہ تک، اتنی بڑی عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی، لیکن دنیا سے وہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے سب کچھ لٹا کے، صرف 8 درہم وراثت میں چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن اولاد کو دین کی وراثت سنبھال کے جا رہا ہے۔ اب کیا ہوا، یہ مختصر بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خاندان رسول کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، خاندان ہاشمی کے، امام باقر رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہشام کی اولاد، سلیمان کی اولاد، ولید بن عبد الملک کی اولاد، جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے سرمایہ جمع کیا تھا، دولت اکٹھا کی تھی، لیکن دین کے راستے پہ ان کو نہیں لگایا تھا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہیں، جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہیں، کٹورا لیے ہوئے بھکاری کی شکل میں، اور کہہ رہے ہیں یا عباد اللہ من مال اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے بندو اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ کے راستے میں دیتے جاؤ، ہم پر خرچ کرتے جاؤ۔ یہ ان کی اولاد کی بات ہوئی، ان کا حشر ہوا جن کے ماں باپ بہت کچھ چھوڑ کے گئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے، لیکن دین کا سرمایہ منتقل کر کے گئے اپنی اولاد کو۔ ان کا سنو، امام باقر کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد خلافت کا ذمہ دار ایک ایسا آدمی بنا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اچھا جذبہ ڈالا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی خلافت میں جتنے بھی صوبے ہیں ان کا گورنر ایسے لوگوں کو بنانا چاہتا ہوں جو نیک ہو، سیرت و کردار میں اچھے ہو، دیندار ہو، خدا ترس ہو، عوام کا خیال رکھنے والے ہو، انصاف پرور ہو، رعایا پرور ہو، انصاف پسند ہو، ایسے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے جائزہ لیا، ڈھونڈا، اس معیار پر، اس کسوٹی پر کوئی نہیں اترا۔ عمر بن عبدالعزیز کا ایک بیٹا اترا، اس کو لے جا کر گورنری دے دی۔ پھر دیکھا، پھر ان کا بیٹا، پھر تیسرا بیٹا، 11 کے 11 بیٹے۔ بعض تاریخی کتابوں میں 8 بیٹوں کا بھی ذکر ہے، 8 ہو یا 11 ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو عبرت کی چیز ہے وہ بات یہ ہے کہ 8 بیٹے یا 11 بیٹے، 11 کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سامنے آیا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوں کا سرپرست ہوتا ہے، ان کے رزق کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں دنیا کی اپنی اولاد کے لیے فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنی اولاد کے لیے فکر کر کے جائیں، اور جس طرح نبیوں کی محبت آپ اپنی اولاد کے دل میں بٹھاتے ہیں، جس طرح صحابہ کی محبت آپ اپنے اولاد کے دل میں بٹھاتے ہیں، جس طرح اولیاء کرام کی محبت اور ادب آپ اپنی اولاد کے دل میں بٹھاتے ہیں،
اسی طرح وقت کے علماء کرام جو یہاں تشریف فرماتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے علماء کرام کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عظمت اپنی اولاد کے سینوں میں بٹھائیں۔ انشاءاللہ آنے والی کئی نسلیں آپ کی دین سے وابستہ رہیں گی۔ یہ وہ علماء ہیں جو اللہ کی نگاہ میں بڑی وقعت رکھتے ہیں، بڑی عظمت رکھتے ہیں انسان، ان سے بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، بشر ہیں، خطائیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا کتنا مقام ہے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل قیامت کے دن آدم سے لے کر آخری انسان جس پر قیامت قائم ہوگی، میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ علماء سے فرمائیں گے، ایھا العلماء، یقول للعلماء، اللہ تعالیٰ علماء سے فرمائیں گے، اذا قعد على کرسیہ لفصل عبادہ، بندوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے جب اللہ اپنی عظمت کی کرسی پر تشریف فرما ہوں گے، یقول للعلماء، ان علماء کرام سے کہیں گے، انی لم اجعل علمی وحلمی فیکم الا وانا اريد ان اغفر لكم ولا ابالی، الا وانا اريد ان اغفر لكم ولا ابالی۔ اے میرے علماء کرام، میں نے اپنی صفت علم میں سے، میں نے اپنی صفت علم اور برداشت میں سے تمہیں کچھ حصہ دیا، اس کا کچھ جز تمہیں بھی عطا کیا ہے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں عطا کیا بے مقصد، میں نے اپنا علم تمہیں اس لیے دیا، میں نے اپنے علم میں سے اپنا حصہ تمہیں اس لیے دیا کہ میں تمہیں معاف کرنا چاہتا تھا، تمہاری جتنی بھی خطائیں ہوں، انا اريد ان اغفر لكم، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے بخشش کا اعلان کروں، ولا ابالی، تمہاری خطاؤں کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ جو اللہ ان کی خطاؤں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو میرے اور آپ جیسے ہمہ شمہ کی کیا گنجائش ہے اور کیا اس کی طاقت ہے اور کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ علماء